فیصل واڈا ڈٹ گئے ہیں، غیر مشروط معافی نہیں مانگی۔ اور وہ کراچی والے مصطفیٰ کمال جو بڑی بڑی لمبی چھوڑتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پہلے ہی ہلے میں معافی مانگ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کا معاملہ، سپریم کورٹ کی فل کورٹ سماعت۔ آج بڑے سوالات کیے گئے فیصل صدیقی صاحب سے، جو وکیل ہیں سنی اتحاد کونسل کے۔ وہاں دو باتیں اسٹیبلش آج ہوئیں۔ ایک یہ کہ سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا اصل تنازع کی وجہ بنی۔ دوسری یہ ہوئی کہ سنی اتحاد کونسل نے بحیثیت سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لیا، بلکہ اس کے سربراہ بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے اور مخصوص نشستوں کے لیے فہرست بھی جمع نہیں کرائی۔ بڑی طویل بحث ہوئی ہے، معاملہ اب چلا گیا 24 جون تک۔ دوسرا معاملہ ہے توہین عدالت کیس۔ فیصل واڈا ڈٹ گئے ہیں، غیر مشروط معافی نہیں مانگی۔ اور وہ کراچی والے مصطفیٰ کمال جو بڑی بڑی لمبی چھوڑتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پہلے ہی ہلے میں معافی مانگ لیجیے۔ پھر معاملہ ہے ناظرین، شیخ مجیب الرحمان ویڈیو، ایف آئی اے کا نوٹس۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ایف آئی اے کی تحقیقاتی کمیٹی میں پیش ہونے سے انکار کر دیا، سیدھے ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ میں نے بائی دی وے پرسوں کے اپنے پروگرام میں یہ بات بتا دی تھی کہ ایسا ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلے آتے ہیں سپریم کورٹ کے کیس کی طرف۔ آج فل کورٹ سماعت ہوئی اور بڑے ریمارکس آئے، ججز ہمارے محترم ہیں سب سے، لیکن ایسے ایسے بعض سوال کیے گئے جو بے تکے سے تھے، اور مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پریس کانفرنس میں کبھی ماحول بن جاتا ہے۔ باری باری سوال کرتے ہیں، طریقے سے کرتے ہیں، کیا جاتا ہے، کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی چیف جسٹس ہے، وہ کسی سے پوچھے کہ جی میں نے سوال کرنا ہے، ایک نے ابھی 2 الفاظ بولے ہیں، دوسرا جج صاحب بول پڑتے ہیں۔ اور وکیل بیچارہ کیا کرے، وہ تیاری کر کے اور چیز کی آتا ہے، مائنڈ وہ نوٹس لکھے ہوتے ہیں، اس کے پاس سارا ریکارڈ پڑا ہوتا ہے، اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ جسٹس منیب اختر صاحب ہیں جی، یہ وہ ایک 3 رکنی بینچ ہوتا تھا مخصوص، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہوتے تھے، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر۔ سارے معاملے پی ڈی ایم ان پہ بڑا اعتراض کرتی تھی پی ڈی ایم۔ انہوں نے کہا ہے کہ سارا تنازع سیاسی جماعت کو یعنی پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہ دینے سے پیدا ہوا۔ یہ ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں ایک بات اسٹیبلش ہوئی، بار بار پوچھا گیا، قاضی فائزی صاحب نے بھی پوچھا، باقی ججز نے بھی پوچھا فیصل صدیقی صاحب سے کہ یہ بتائیں کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن لڑا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، الیکشن نہیں لڑا۔ تو پھر انہوں سے پوچھا آپ کس تنازع کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو تنازع ہے ہی نہیں۔ تنازع یہ ہے کہ مخصوص نشستیں صحیح دی گئیں، غلط دی گئیں، یہی کیس لے کر آئیں۔ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا 5 رکنی جو بینچ تھا، اس کے فیصلے کی ڈیٹیل پڑھ کے سنائی گئی ہیں۔ پھر یہ معاملہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے خلاف بھی کھڑے ہو سکتے تھے، یہ چیف جسٹس صاحب نے سوال اٹھایا۔ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو سکتے، جس پر فیصل صدیقی نے کہا اس عدالت کے سامنے موجودہ معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی جب میں یہی کہہ رہا تھا سٹارٹ میں ناظرین کہ سوالات بھی بعض ایسے کیے جاتے ہیں جن کی ریلیونسی نہیں بنتی۔
کہا کہ اس عدالت کے سامنے موجودہ سنی اطاعت کونسل دونوں سیاسی اور پارلیمانی پارٹی ہے۔ چیف جسٹس نے فیصل صدیقی صاحب سے پھر پوچھا کہ آپ کا پارلیمنٹری سربراہ کون ہے، جس پر انہوں نے کہا میں سربراہ کے حوالے سے ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن عدالت میں یہ بات اہم نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو اپنے سربراہ کا نام ہی نہیں معلوم اور آپ درخواست گزار ہیں۔ پارلیمانی پارٹی کا کوئی الیکشن ہوتا ہے، معلوم کیسے ہوتا ہے پارلیمنٹری سربراہ کون ہے؟ فیصل صدیقی نے جواب دیا پارلیمنٹری سربراہ کا مقدمے سے تعلق نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے تیاری نہیں کی۔ یہ بھی پھر جمال مندوخیل صاحب ہیں جسٹس صاحب، انہوں نے بھی اپنی رائے دی۔ منیب اختر صاحب نے آئین کے آرٹیکل 51 کا حوالہ دیا، جس میں سیاسی جماعت کیسے بنتی ہے، اس کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں، الیکشن ایکٹ ہے، اس حوالے سے بات کی۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ آزاد امیدوار وہ ہوتا ہے جو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہ ہو، جس پر منیب اختر صاحب نے کہا کہ کاغذات نامزدگی کے کوئی خود کو پارٹی امیدوار ظاہر کرے اور ٹکٹ جمع کرائے تو جماعت کا امیدوار تصور ہوتا ہے۔ آزاد امیدوار وہی ہوگا جو بیان حلفی دے گا کہ اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ناظرین ساری صورتحال رہی ہے۔ عائشہ ملک صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر امیدواروں کو آزاد قرار دیا؟ بھائی آزاد کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے جج صاحبہ، اور آزاد کو نشانی الگ ملتے ہیں۔ تنازع یہی ہے کہ جس کو کسی پارٹی کا ٹکٹ نہ ملے یا پارٹی رجسٹرڈ نہ ہو، پارٹی کے پاس سمبل نہ ہو، یہ معاملہ ہے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ انٹرا پارٹی الیکشن اگر صحیح طریقے سے بروقت کرا لیتے تو یہ مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ 2021 سے چلا آ رہا تھا اور اس وقت تحریک انصاف نے الیکشن نہیں کرائے۔ پھر جسٹس شاہد وحید صاحب نے استفسار کیا الیکشن کمیشن نے جب فیصلہ کیا تھا اس کو بروقت چیلنج کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ساری صورتحال رہی ہے آج ناظرین، اور اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ اب چلا گیا ہے 24 جون تک۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ یہ اسی ہفتے میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن یہاں اندازے جو لگ رہے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہونا ہے، اندازے لگانا ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی رائے ہوتی ہے، لگا لینے چاہیے، لگانے بھی چاہیے، لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ معاملہ کیا رخ اختیار کر جائے۔ تو اب یہ بجٹ پاس ہونے کے بعد ہی صورتحال اس حوالے سے واضح ہوگی کہ جیت کس کی ہونی ہے، اس میں پی ٹی آئی کی جیت ہونی ہے یا جو الیکشن کمیشن کا اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ آگے بڑھے گا۔ بہرحال میں جج صاحبان سے تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ کوئی بھی وکیل آئے اس کو پہلے کچھ دیر بولنے تو دے دیا کریں، بولنے دیں اس کو، کرنے دیں بات، پھر آپ جتنے مرضی سوال کریں، یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ فیصل واڈا صاحب ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں آج جواب اپنا جمع کرا دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں غیر مشروط معافی نہیں مانگوں گا، میری پریس کانفرنس کا مقصد توہین عدالت کرنا نہیں ہے، کسی کی توہین کرنا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے جواب میں پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن، مولانا فضل الرحمان صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کی حال ہی میں ایک تقریر ہوئی ہے، اس کے ٹرانسکرپٹ بھی پیش کیے ہیں کہ انہوں نے کتنی مجھ سے سخت بات کی ہے، انہیں تو کسی نے نہیں پوچھا۔ پھر مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، وہ بھی جناب نہیں ڈٹ سکے، اپنے شہردار کا بھی ساتھ نہیں دیا انہوں نے۔ فیصل واڈا کی ایک بات کو تو میں داد دیتا ہوں انہیں کہ اپنی بات پر قائم ہے، جو پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے جسٹس بابر ستار صاحب کے متعلق، گرین کارڈ کا جو ایشو چل رہا تھا، پھر پراکسی کے
ریمارکس آئے تھے ان کے بارے میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے، اس پہ انہوں نے بات کی تھی۔ ان کا اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا میچ چل رہا ہے جب جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور ان کی نااہلی کا کیس ان کے پاس گیا تھا اور ان کو تاحیات نااہل کیا گیا تھا۔ اس وقت سے میچ چل رہا ہے، تو یہ پراکسی وار اور یہ تو چلتی رہے گی۔ فیصل واڈا نے جو باتیں کی ہیں میں اب ان کو دہرانا بھی نہیں چاہتا، وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں دہراؤں، لیکن ایک بات ہے، ان کی گفتگو کے بعد وزیر اعظم کو بھی میدان میں آنا پڑا۔ کیوں آنا پڑا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، عدلیہ کے بھی سوچنے کی بات ہے اور باقی لوگوں کے بھی سوچنے کی بات ہے۔ فیصل واڈا کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو اب عدالت میں ہوگا فیصلہ، جو بھی ہونا ہے، میں اس پہ حتمی رائے کوئی نہیں دے سکتا۔ اب دیکھتے ہیں ہیئرنگ میں چیف جسٹس صاحب یا بینچ جو ہے وہ کیا کہانی کرتا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کراچی سے ہیں، ایم کیو ایم سے ہیں، بڑی اپنی پارٹی بنائی تھی، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پہلے ہی سرنڈر کر دیا۔ غیر مشروط معافی عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا، شہر کا بندہ ہے یار فیصل واڈا، ساتھ رہتے ہیں، کر لیں۔ فیصل واڈا آزاد ہیں، ان کا پلڑا بھی بھاری ہے، مصطفیٰ کمال کا وہ پلڑا بھی بھاری ہے۔ وہ قادر مندوخیل صاحب ہے نا، وہ جو کہانی سناتے ہیں ان کے الیکشن کی، وہ میں پھر کسی ٹائم بیان کروں گا کہ یہ کیسے جیتے ہیں۔ ان کا میں آن ریکارڈ انٹرویو کروں گا، وہ سناؤں گا ناظرین، پھر مصطفیٰ کمال جانیں اور قادر مندوخیل صاحب جانیں۔ یہ تھی صورتحال ناظرین۔ آخر میں مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے پرسوں کہہ دیا تھا کہ جو ایف آئی اے سائبر کرائم کا نوٹس گیا ہے شیخ مجیب کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا، جو امریکہ سے جبران الیاس نے کی تھی عمران خان کے اکاؤنٹ سے، جس کا تنازع چل رہا ہے، اس پہ ایف آئی اے نے آج طلب کیا تھا رؤف حسن، عمر ایوب اور بیرسٹر گور کو، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ وہ انہوں نے ہائی کورٹ میں رجوع کر لیا ہے کہ یہ جی ایف آئی اے ہمیں ہراساں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اور بھائی بیان تو دے دیں نا، آپ سامنا کریں قانون کا، پھر دیکھا جائے گا۔ دوسرا، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، انجم عقیل اور راجہ خرم نواز، اسلام آباد کی 3 نشستیں، انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی کہ ہمیں ٹریبیونل جو ہائی کورٹ کا اس پہ اعتماد نہیں ہے، اور آج الیکشن کمیشن نے نوٹسز ایشو کر دیے ہیں اور قابل سماعت قرار دے دی ہے۔ یہ معاملہ فارم 47، فارم 47، فارم 45 کا ہی ہے۔ اس پہ اب دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کا کیا رد عمل آتا ہے، اور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کی بات مانتا ہے یا کوئی نیا جج اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ آئندہ چند روز میں صورتحال واضح ہو جائے گی ناظرین۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔